یہ وہ وقت تھا جب اسلام کا پیغام پھیلانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہی کیا تھا، جس کی قریش کو کافی تکلیف تھی اور وہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن تدابیر میں لگے رہتے تھے۔ وہ لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر ان کے سچے ہونے کا ثبوت مانگتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار ان کے سوالوں کا جواب دیا تھا۔ اس سے وہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر یہ علم ان کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے انہیں بتایا کہ یثرب میں ایک یہودی رہتے ہیں جو تمہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور پھر قریش یثرب کی طرف نکل پڑے۔ یثرب پہنچ کر قریش ان یہودیوں سے ملے اور پوچھتے ہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے اور ایک سچے نبی کی کیا نشانی ہوتی ہے، اور کہنے لگے ہماری قوم میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم یہ کیسے جانیں گے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ ان میں سے ایک یہودی نے کہا، اس شخص سے یہ 3 سوال پوچھو۔ وہ نوجوان جو اللہ کی پناہ مانگ کر کوفہ میں چھپے، وہ بادشاہ جسے اللہ نے مشرق و مغرب کی سلطنت دی۔ تیسرا سوال، روح کیا ہے؟ یہودیوں نے پھر یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے 2 سوالوں کے جواب تو آتے ہی ہوں گے، لیکن تیسرا سوال روح کے بارے میں اس کا جواب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر قریش کے یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے یہ 3 سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ ہمارے نبی کو یہ عادت تھی کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر ہفتے ایک خاص وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ان کے آنے کے وقت میں ایک دن باقی تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کل تک انتظار کرو، کل میں تمہیں ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے پر پورا یقین رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اگلے دن جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ کچھ روایات کے مطابق تیسرے دن آئے اور کچھ روایتوں میں 15 دن بعد آئے۔ قریش کو اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ انہیں لگا اس طرح نبی کی بات کمزور ہو جائے گی، وہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے اور وہ لوگ افواہیں پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ جھوٹے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اداس ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آیت ضرور نازل فرمائیں گے، اور پھر 15 دن کے انتظار کے بعد جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اس سورہ میں ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا۔ اس میں اللہ نے ایک اہم پیغام دیا کہ کسی کام کی نسبت یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ تو ہے سورۃ الکہف کے پیچھے کی کہانی۔ اب ذرا سورہ کہف کو تھوڑا مزید سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ کہف میں کچھ بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق اگر پورے قرآن کے لفظوں کو گنا جائے تو وہ لفظ بالکل درمیان میں آتا ہے، وہ سورہ کہف میں ملتا ہے، اور وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ وہ لطیف اسم سے بنا ہے۔ لطیف ہونے کے بہت سے معنی ہیں، جیسے بہت نازک اور دھیرے سے کام کرنا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جو لفظ پورے قرآن کے درمیان کا لفظ ہے
سورۃ کہف بھی بالکل اسی طرح شروع ہوتی ہے جس طرح پورا قرآن شروع ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح سورۃ کہف کی پہلی آیت بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن علی عبدہ، اپنا بندے کی طرف اتاری گئی۔ بہت سے لوگ عبد کو غلام سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں اصل مطلب غلام نہیں بلکہ بندہ یا عبادت کرنے والا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور یہ وہ سب سے بلند مقام ہے جو کہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک طاقت اور بلندی نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے پوری طرح نہ جھک جائے اور وہ خود کو نیچا نہ سمجھے۔ اور جو شخص اللہ کے سامنے تواضع کی سب سے بلند منزل تک پہنچ گیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ، تو یہ کسی مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی تعریف اور سب سے اونچا لفظ ہے۔ سب سے بڑی تعریف اور سب سے اونچا لفظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ میرا بندہ کہہ کر بلاتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جس نے میرا حق اس طرح ادا کیا جس طرح کسی اور نے ادا نہیں کیا۔ یہ بیان ثابت کرتا ہے کہ قرآن اور نبی کی رسالت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے بندے پر اتاری گئی، جیسا کہ آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا کہ یہ کتاب خود سیدھی ہے اور دوسروں کو بھی سیدھا کرتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا پن کی نفی فرمائی اور سیدھا پن ثابت کیا۔ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، سیدھا اور سیدھا کرنے والا۔ ان آیتوں میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر انداز میں اسلام کے 3 بنیادی اصول جمع کیے: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا حصہ اللہ تعالیٰ خود کی تعریف فرماتے ہیں، رسالت کا حصہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اتاری، اور آخرت کا حصہ جو اسے قبول نہیں کریں گے انہیں جزا دی جائے گی، اور جو قبول کریں گے انہیں انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے نبی کی رسالت کے لیے اور قیامت کے لیے اور سب سے بڑا معیار قرار دیا۔ سب کچھ قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس سے قرآن ہی ہمارے دین کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب کوئی پوچھے کہ اسلام کی دلیل کیا ہے یا نبوت کی دلیل کیا ہے، تو ہمارا جواب یہی ہونا چاہیے: قرآن پاک۔ 4 اور 5 نمبر آیت میں قرآن کا سب سے بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں، غلط الزام کو رد کرنا اور اس کے بارے میں جو سچ ہے اسے قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف قرآن کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بچہ ہے۔ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں، جہاں نہ مسیحی تھے اور نہ یہودی۔ یہ آیتیں سیدھا قریش کو سمجھانے کے لیے تھیں۔ آیت نمبر 4 میں جو لفظ آیا ہے ولد، اس کا مطلب بیٹا بھی ہوتا ہے اور لڑکی بھی ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، اور قریش کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں پر دونوں طرح کے دعووں کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کی غلطی ثابت کرتے ہیں۔ جب قریش سے پوچھا تھا
کہ تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو وہ کہتے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا اور یہ ہماری روایات میں سے ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے بزرگوں کو کوئی علم تھا۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اسلام میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے دین کے بارے میں بے علمی سے بات کرے۔ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں جھوٹے الزامات سننا پسند نہیں کرتا۔ ہمارے اندر یہ بات فطری طور پر ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، اور جب ہم پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو ہم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ بھی اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے۔ دشمن ہمارے بارے میں کچھ غلط بولے یا جھوٹا الزام لگائے تو کیا ہم اس کے ساتھ نرمی اور کرم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو یوں واضح کیا کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بچے ٹھہراتے ہیں کہ اس کا بیٹا یا بیٹیاں ہیں، پھر بھی وہ انہیں صحت اور رزق دیتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6-7 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے دکھ اور غم میں ڈوبے رہے آپ خود کو تباہ کر دو گے، لیکن یہ دکھ انہیں کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ یہ دکھ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پیغام یعنی قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت بہت گہری ہے اور اس آیت میں بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آیت کی وضاحت اتنی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ لوگ منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ رسول خدا ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور وہ بہت مایوس ہیں۔ وہ مایوس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے ان کا انکار کیا؟ نہیں، اس کے لیے کہ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنسیئرٹی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنسیئرٹی ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ ان کی ساری دنیاوی چیزوں کو بے حساب کر دیں گے یعنی ختم کر دیں گے۔ آیت نمبر 9 اور 10 اور 11 میں اصحاب کہف کی کہانی مختصر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ کے اگلے پیج میں اس کہانی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کا سلوک خود سب کچھ اصحاب کہف سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ قریش اس طرف توجہ نہیں دے رہے، چھوٹی موٹی باتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اصحاب کہف کون تھے؟ اس بارے میں علماء کا بہت اختلاف ہے۔ آخر میں یہ بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ ہمیں اس بارے میں پورے یقین کے ساتھ معلومات نہیں، لیکن وہ جو بھی تھے انہوں نے اللہ پر یقین رکھا اور سچے نبی پر ایمان رکھا، جبکہ ان کی قوم بت پرست اور مشرک تھی۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں کہانی کا مختصر بیان آتا ہے۔ یہ تھی سورۃ الکہف کی ابتدائی 11 آیات کی مختصر قصہ، جس میں ہمیں بہت اہم سبق دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت اور ایمان کی بنیادی رکنوں کو بہت خوبصورت انداز میں جمع کیا۔ یہ تو مختصر سے سبق ہے جو ہم نے سیکھا، لیکن سورۃ الکہف میں اور بھی بہت گہرے راز پوشیدہ ہیں، جیسے ذوالقرنین کی کہانی اور روح کے بارے میں، اور بھی بہت کچھ۔